الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الحجاب، اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو درس ہے تقریباً 90 درس ہونے جا رہے ہیں آج کا، اگر درس ملا لیتے ہیں تو، لیکن میں ہر درس کے شروع میں بہت ہی مخلصانہ طور پر ایک ناصحانہ انداز میں ایک تنبیہ کرتا ہوں کہ صفات کو قواعد کی روشنی میں پڑھیں، بات جلدی سمجھ میں آئے گی، اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، اور ہر قاعدہ اور ہر صفت سے متعلق آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمارا رب العالمین ہے، قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں اس کا تعارف بہت کرایا گیا ہے۔ تو المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب سے کم تعارف ہمیں ہمارے رب العالمین سے متعلق ہی ہے۔ کتنا عجیب معاملہ ہے، دیکھیے، حتیٰ کہ ایک بات کہوں تو ہے، دل کو چبھتی ہے، مجھے بھی آپ کو بھی۔ ہم نے بڑے بڑے علماء کی سیرت بھی کتابی شکل میں پڑھتے ہیں، کئی بڑے علماء کے ہم محاضرات دیتے ہیں، ان کی زندگی سے متعلق ایک پروگرام کرتے ہیں، ان کی ولادت سے لے کر کے ان کی وفات تک ان کے کارنامے، بلکہ ان کے خاندان سے متعلق ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ ایک شخص سے متعلق کبھی ایک شخص کہانیاں پڑھ لیتا ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے کئی لوگوں سے متعارف ہو جاتا ہے، وہ فلمی دنیا کے لوگ، کھیل کی دنیا کے لوگ، سیاسی دنیا کے لوگ، اور عام تجارت سے متعلق جو بڑے لوگ ہیں، ان کی زندگیاں ہیں ویکیپیڈیا میں، لوگ پڑھ لیتے ہیں اور معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن رب العالمین سے متعلق ذرا پوچھیں، کتنا کم علم رہتا ہے، کتنا کم علم رہتا ہے کہ ہاں وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رزاق ہے، اتنا ہی، مطلب اتنی ہی بات، جو کہ ہمارے مطلب کی چیز ہے، جسے ہمارے پیٹ پالنے کے لیے ضروری ہے کہ رزاق، ہمارے معافی کے لیے ضروری ہے غفور، کائنات چلا رہا ہے مالک الملک، نہیں اتنی چیزیں، کتنے افسوس کی بات ہے، دیکھیے۔ اور بہت دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، کہیں نہ کہیں اپنا گریبان پکڑ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم ذمہ دار ہیں اس کے، واللہ، جو ہم نے رب العالمین کا تعارف لوگوں میں خاطر خواہ نہیں کروایا۔ تو میں بہت محسوس کیا اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بہت کم ہے، بہت کم ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 نام والی جو بات لوگوں میں معروف ہے، وہ بھی نہیں معلوم ہے لوگوں کو، 99 نام۔ یہ کہاں سے معلوم ہوگا کہ ایک نام کا کیا معنی، کیا مطلب، کیا مفہوم، زندگی سے اس کا کیا تعلق میری، وہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ صرف گنگنا لیتے ہیں، یہ بس میں ایک درد بتا دے رہا ہوں آپ کو۔ تو اتنے ساری صفات ہم نے پڑھے ہیں، بہت باقی ہیں، کئی نام باقی ہیں، کئی صفات باقی ہیں، کئی باتیں باقی ہیں، اور پھر کئی قواعد باقی ہیں۔ ایسے میں بہت صبر کے ساتھ جو ہے ان سب چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حجاب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے حجاب بھی ہے، اللہ نے اپنے لیے ایک حجاب بھی رکھا ہے۔ عربی زبان میں حجبہ کے بنیادی معنی آتے ہیں المنع، روکنا۔ حجاب کا بنیادی معنی یہی ہے۔ یہ جو ہے نا، جو ہم کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں حاجب کہتے ہیں، حاجب، آڑ، حاجب، یعنی معنی کہ منع کے معنی، مانع، یعنی کوئی بھی چیز آنکھ پر گرے اس کے لیے روک لگاتی ہے وہ، اس لیے اس کو حاجب کہتے ہیں۔ جو نگران ہوتے ہیں نا، داروغہ وغیرہ، ان کے لیے بھی حاجب کا لفظ آتا ہے۔ بہرحال حجاب جب کہتے ہیں تو ہمارے پاس معروف ہیں جو خواتین پہنتی ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک معروف چیزیں حجاب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بھی حجاب کا لفظ آتا ہے کہ اس کی اضافت اللہ کے لیے دی جاتی ہے کہ اللہ کا حجاب، اور اس بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ ما یلیق لشانہ، اس کی کیا کیفیت ہے ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم کس بات کے مکلف ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے حجاب کا لفظ آیا ہے، ہم اسی کے مکلف ہیں کہ ہم اس کو مانیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دنیا بھر کی معروف شخصیتوں میں سے ایک، آپ نے ایک قاعدہ بتایا، کہا کہ القول فی الصفات کالقول فی الذات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات سے متعلق کوئی گفتگو آپ کی وہی ہوگی جو اللہ کی ذات سے متعلق ہوگی۔ کیا مطلب؟
جیسے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے حجاب نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے حجاب مناسب نہیں ہے لفظ، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ایک عام لباس میں جو حجاب کی بات آتی ہے وہ اللہ کے لیے جسم کہاں ہے کہ پہلے اس کے لیے حجاب ہو؟ آپ اس کے مکلف تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کریں، اس کے لیے حجاب کی بات کریں؟ آپ اس کے مکلف تھے؟ آپ کس کے مکلف تھے؟ آپ اس بات کے مکلف ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے کہا کہ ظہر میں 4 رکعت پڑھنا، آپ یہ حکمت ڈھونڈیں گے کہ فجر میں 2 رکعت کیوں، ظہر میں 4 کیوں؟ ہم کس بات کے مکلف ہیں؟ ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حجاب ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بھی بات جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، ہم کس بات کے مکلف ہیں؟ بس تسلیم کرنے کے، مان جانے کے۔ تعویل کیوں کرتے ہیں ہم؟ یعنی اندازہ لگائیے، آپ ایک بنیادی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے، اس بات کو بہت دھیان سے سنیے گا، آپ حیران ہو جائیں گے، جو لوگ تعویل کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی صفات میں، تعویل کرتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی ید سے مراد ہاتھ نہیں ہے، قوت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، محبت سے مراد محبت نہیں ہے، ثواب دینا مراد ہے۔ جو لوگ تعویل کرتے ہیں نا، وہ لوگ اہل السنہ کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہتے ہیں کہ مشبہہ ہیں ہم، مجسمہ ہیں ہم، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں، تشبیہ دیتے ہیں مخلوق کے ذریعے سے ساتھ۔ دراصل جو لوگ بھی مؤول ہیں نا، تعویل کرتے ہیں نا، وہی لوگ مشبہہ بھی ہیں۔ جانتے ہیں آپ، ان کے دل و دماغ میں پہلے تشبیہ آتی ہے، پھر اس سے فرار کا راستہ نکالتے ہیں تعویل کے ذریعے سے، وہ خود مشبہہ ہیں پہلے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے حجاب ہے تو اشاعرہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ اللہ تعالیٰ کے لیے حجاب نہیں کہنا چاہیے، کیوں؟ جسم ہی نہیں ہے تو پھر حجاب کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ العظیم، آپ نے جسم والی بات آئی کیسا دماغ میں؟ آپ کے دل و دماغ میں وہ بات آئی کیوں؟ آپ اس کے مکلف تھے نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جسم کہا ہے کیا؟ اہل السنہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے جیسے ہے یوں ہی ثابت کر دیتے ہیں، یہ اصل خوبی ہے، یہی صحابہ کا معاملہ ہے۔ بہرحال ابن عبد البر اللہ جزائے خیر دے، ہماری 1400 سال کی نادر شخصیات میں سے ہیں، بہت ہی انوکھی، بہت عظیم عالم دین۔ ان کی کتاب التمہید لما فی المعطى من المعانی والاسانید، میں نے ہو عبارت پڑھ کے سنایا تھا ان کی ایک مرتبہ۔ اس میں انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ سے اللہ راضی ہے، اور قرآن مجید میں جو بھی صفات ہیں وہ ان کا ہو یوں ہی ایمان تھا، احادیث میں جو بھی صفات تھیں ان کا یوں ہی ایمان تھا۔ اگر ان کا یوں ہی ایمان تھا اور وہ ایمان غلط ہے، اس سے تشبیہ لازم آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتا تھا، وہ ضرور تعویل کرنے والوں میں سے ہوتے، جبکہ انہوں نے تعویل نہیں کی۔ تو جب میں یہ آج کی صفت بتا رہا ہوں تو میں اور آپ اللہ کی توفیق سے بہت بچے ہوئے ہیں، اس کی قیمت ہمیں نہیں معلوم ہے، شاید اس کی ہمیں قیمت نہیں معلوم ہے۔ آپ خیر القرون کو پڑھ کر کے دیکھیے، اس کے لیے انہوں نے پوری زندگی لگائی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے، پورا عقلانی دور۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الحجاب، کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى کے اواخر میں بیان فرمایا، ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيحيي باذنه من يشاء انه علی حکیم۔ اللہ تعالیٰ وہی جو بندے تک پہنچاتا ہے، ایک نبی تک، اس کی کتنی قسمیں ہیں، کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں، اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بندے سے براہ راست بات کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ پردے کی آڑ سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا تو آپ علیہ السلام نے پردے کی آڑ میں اللہ سے بات کی۔ اللہ کو دیکھا آپ نے؟ ابداً، ہرگز نہیں دیکھا اللہ کو نہیں دیکھا آپ نے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے انا اراہ، کہا کہاں سے دیکھا جائے گا اس کو؟ کیسے دیکھا جا سکتا اس کو؟ اللہ تعالیٰ نور ہے، کیسے دیکھا جائے گا اس کو؟ انا یراہ، وہ کہاں سے دیکھا جائے گا؟ یا انا اراہ، میں کیسے دیکھا جاؤں گا؟ ایسے الفاظ آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حجاب ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے سورۃ المطففین کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ عیاذاً باللہ روز قیامت کفار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر پائیں گے۔ یہ خود ایک مستقل ان کے لیے عذاب، بلکہ سب سے بڑا عذاب۔ جہنم میں جانا بھی ایک عذاب ہے، لیکن اللہ کا دیدار نہیں ہونا وہ خود ایک عذاب ہے۔
آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کی رؤیت، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اہل جنت کے لیے، ایک آیات احادیث بکثرت ہے۔ معتزلہ نے جیسے ابو القاسم الزمخشری کو دیکھی، انہوں نے تو جگہ جگہ پر رد کیا ہے اس کا۔ آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ جب کافروں پر اپنے لیے حجاب کر لے گا اور ان کو رؤیت ہونے نہیں دے گا، وہ توفیق ہی نہیں دے گا، وہ سعادت نہیں دے گا ان کو، جب کفار کو نہیں دے گا اور اہل ایمان بھی نہیں دیکھیں گے تو پھر امتیاز کیا رہا؟ جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ فیل ہیں اس لیے ان کو سزا دی جاتی ہے، کوئی بھی سزا، مثلا یہ چور ہے، مثلا اس کو یہ سزا دی جاتی ہے، یہ بالکل نیک آدمی ہے، اس کو بھی وہ چیز نہیں دی جاتی، یہ کوئی بات ہوئی؟ مثال کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص فیل ہوا ہے اس لیے اس کو انعام نہیں مل رہا ہے، اور یہ شخص کامیاب ہے اس لیے اس کو تو انعام نہیں ہے، مطلب یہ کوئی بات ہوئی؟ کفار کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حجاب ہے، رؤیت نہیں ہوگی، اور اہل جنت کے لیے بھی رؤیت نہیں ہوگی، تو پھر ان کو کفار کو یہ کہنے میں مطلب امتیاز کیا رہ گیا؟ کفار تو یہی کہیں گے کہ اہل جنت کو کہاں دیدار ہو رہا ہے، ایسی کون سی ہمارے لیے عذاب کی بات ہو گئی، ان کو بھی دیدار نہیں ہو رہا ہے نا، یہ نتیجہ نکلے گا نا پھر، جبکہ اللہ رب العالمین نے عذاب کے طور پر پیش کیا ہے ان کو، یعنی تمہارے لیے عذاب ہے کہ اللہ کی رؤیت نہیں ہوگی، یہ تو سعادت اہل جنت کے لیے ہے، اہل جنت کو بھی نہیں ہے تو پھر ان کے لیے عذاب کیا رہا؟ کوئی بات ہی نہیں رہ گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ ابو القاسم الزمخشری نے، بس اللہ رحم فرمائے، کبھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، عربی زبان جو ہے نا بہت اہم ہے کتاب و سنت کے لیے، لیکن عربی زبان کا جنون اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ نصوص کو پامال کر دے ایک آدمی، آیات کو، احادیث کے معنی، احادیث کو، صحابہ کے منہج کو پیچھے رکھ دے۔ کیوں؟ عربی کا جنون، عربی سے یہی معنی نکلتا ہے، عربی لفظ سے، ایسی عربی داری نہیں چاہیے۔ متوجہ ہو گیا آپ کو؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لن جب فعل مضارع پر آتا ہے تو مستقبل کی دائمی طور پر نفی کے لیے آتا ہے، تعبید۔ یہ ابو القاسم الزمخشری کا کہنا کہ لن تعبید کے لیے آتا ہے، یہ عربی دانی، یہ عربی کا جنون، یہ صحابہ کیوں نہیں معلوم تھا کیا؟ اللہ جزائے خیر دے جلال الدین السیوطی کو رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس میں جو سب سے آخری فصل ہے طبقات المفسرین پر ہے، مفسرین کے طبقات، صحابہ، تابعین، مفسرین کے طبقات، اس میں انہوں نے حافظ ابو بکر ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ، جو امام بخاری، امام مسلم وغیرہ کے شاگرد ہیں، 281 ہجری سے وفات ہے ان کا پورا موسوعہ چھپا ہے، پورا مجموعہ الحمدللہ میرے پاس ہے، اس میں ان کے حوالے سے لکھا ہے، لیکن مجھے ان کی کتابوں میں یہ عبارت نہیں مل پائی، میں ڈھونڈا تو، لیکن حافظ جلال الدین السیوطی نے انہی کے حوالے سے لکھا ہے، اس لیے میں الاتقان کا حوالہ دے رہا ہوں کہ حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے کہا کہ ابو بکر ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ نے کہا کہ صحابہ کی جو عربی دانی تھی وہ طبعاً تھی، اکتساباً نہیں تھی، کہتے ہیں، یعنی طبعاً تھی، کسباً نہیں تھی، یعنی عربی زبان سیکھا نہیں انہوں نے ایک کورس کر کے 4 سال لگا کے، فطری جیسے اردو میری اور آپ کی مادری زبان ہے، عربی زبان کی باریکیاں وہ جو مطلب پیدائشی طبعی طور پر، اکتسابی طور پر، جیسے انہوں نے اللہ کے رسول سے قرآن سیکھا، جیسے دین سیکھا، ویسے عربی زبان بھی سیکھے کیا؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو صحابہ کے پاس یہ علم نہیں تھا کیا کہ لن تعبید کے لیے آتا ہے؟ یہ کون سی عربی دانی ہے ابو القاسم الزمخشری صاحب کی؟ یہ درست بات نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے سورۃ آل عمران میں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ وہ کامیاب ہے، ہو گئی بات، دیدار کی بات کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی حق سے کسی کی نظروں کو پھیر دے تو سوائے ایک عربی دانی کے اور کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی ہے، نسأل اللہ السلامہ۔ بہرحال تو یہ آیت کریمہ ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کے حق میں کہا کہ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پردہ کر لے گا، وہ دیکھ نہیں پائیں گے اللہ رب العالمین کو، اللہ کے دیدار کے سعادت نصیب نہیں ہوگی ان کو۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے حجاب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، بڑی صراحت ہے اس کے اندر، صحیح مسلم کی حدیث کتاب الایمان کی، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک خطاب کیا اور 5 باتیں بتائیں آپ نے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہا کہ لا ینام، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے،
ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے یہ خلاف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے زیب نہیں دیتا ہے. وہ رب العالمین ہے، الہ ہے، وہ مالک الملک ہے، مدبر کائنات ہے، وہ کہ وہ سوئے. انا ربکم الاعلیٰ کہا فرعون نے. اس کی کوئی ایسی رات گزری جس میں سے نیند نہیں آئی ہو، یا دن کے وقت میں سے نیند نہیں آئی ہو. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نیند نہیں ہے، اور نہ ہی نیند اس کے لیے زیب دیتی ہے چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یرفع القسط یخفض القسط ویرفع، میزان کو وہ بڑھاتا ہے، نیچے کرتا ہے. یعنی کسی کو نیکیوں کی خوب توفیق دیتا ہے، کسی کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکمت کا تقاضا ہے، کوئی نیکیاں نہیں کر پاتا ہے بلکہ کوئی گناہ کر جاتا ہے. کسی کی روزی روٹی کے فیصلے بہت کر دیتا ہے رب العالمین، کسی کے لیے کم کر دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے لیے نعمتوں سے نوازتا ہے، کسی کو ایک مقدار میں، کسی کو کم. اس طرح کا معاملہ، یعنی روزی روٹی سے لے کر کے ہدایت سے لے کر کے ہر معاملہ اس سے جڑا ہوا ہے، اور یہ صرف رب العالمین کے اختیارات میں سے ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل. یہ دو ملا کر کے دو الگ الگ باتیں ہیں، گویا کہ تیسری اور چوتھی بات ہے. یہ کہا کہ بندے کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے، یعنی 24 گھنٹے کی بات ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دن آتا ہے، دن کے صبح کے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں، پھر شام کے اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں. یہ معنی ہے وہاں پر. جمعرات اور پیر کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، معروف احادیث ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک حجاب ہے. کیا کہ حجابہ النور، حجابہ النور، اس کا جو حجاب ہے وہ نور ہے. اور اسی روایت میں یہ بھی لفظ آتا ہے کہ النار، النار جو جہنم سے متعلق ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، وہ جلا دینے والی چیز ہے. دنیا کی آگ وہ خود الگ ہے اور جہنم کی آگ وہ خود الگ ہے، حالانکہ دونوں مخلوق ہیں. لیکن النار جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا، جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے آگ لینے کے لیے گئے نا موسیٰ علیہ السلام، وہ آگ تھوڑی نہ ہے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور تھا. لیکن نار سے تعبیر کیا رب العالمین نے، نار کا لفظ استعمال کیا. اللہ نور السماوات والارض، اس میں بھی جس مصباح کی مثال دی گئی ہے اس میں بھی نار کا لفظ استعمال کیا رب العالمین نے. ابن تیمیہ نے اسی لیے کہا کہ وہ نار الگ ہے جو کہ نور ہے رب العالمین کا، جہنم کی نار وہ الگ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حجاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے. حجابہ النور، اللہ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے، ایک روشنی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نور سے اگر پردہ ہٹا دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو جلوہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تجلی ہے، اس سے پوری دنیا کو جلا کر کے رکھ دے گی وہ چیز. بلکہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم منتہى الیہ بصرہ من خلقہ، اس کے مخلوق کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے، حد نگاہ تک، جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اس کی مخلوق، صرف انسان مراد نہیں، اس کی مخلوق کی نگاہ جہاں تک جائے گی سب کچھ جلا کر کے رکھ دے گی. اس کے تجلی میں وہ تیزی اللہ رب العالمین نے رکھی کہ حجابہ النور. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لفظ آیا ہے، یہ اس کی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے اور نہ ہی تشبیہ کی گنجائش ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے لیے اللہ کی صفات کو پڑھنا ضروری ہے، تبھی ہیبت آتی ہے دل میں، تبھی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، تبھی رجا کا پہلو غالب آتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم ہی کی کتاب الایمان میں، بلکہ اسی حدیث کے بعد میں آپ علیہ السلام کے ایک صحابی صہیب ابن سنان، صہیب الرومی کا نام سنا آپ نے؟ صہیب الرومی، وہ ملک روم کے نہیں تھے، وہ تو عربی النسل تھے، عربی النسل عرب کے تھے. وہ ان کے آبا و اجداد کو جو ہے پکڑ کر کے لے جایا گیا اور غلام بنایا گیا ملک روم میں. پھر وہاں سے وہ بھاگ کے آئے تو وہ الرومی لگ گیا ان کے نام کے ساتھ نسبت، ورنہ عربی النسل ہیں وہ. صہیب ابن سنان الرومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ہوگا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے کلام کرے گا. فیقول اللہ تبارک و تعالیٰ،
یعنی فیقول کہہ کر کے صرف اللہ تعالیٰ کہے گا یہ بات نہیں، اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، شرف ہے یہ. وَلَا تُكَلِّمُونَ کہا اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم سے، مجھ سے بات نہیں کرنا. تو یہاں سادہ معنی مت لیجئے کہ فیقول اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہے گا. اب اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، مطلب کس سے؟ اہل جنت سے. شرف ہے وہ، ایک زائد سعادت ہے وہ. جنت کی لباس، جنت کی جو مسند ہوں گے، جنت کا جو محل ہوگا، جنت کے جو درخت ہوں گے، کیا کچھ ہوں گے، سب اپنے آپ میں ایک عظیم نعمت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کلام کرے گا. اس کو سیدھے معنی میں مت، سادے معنی میں مت لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، ان کو شرف دے گا بات کر کے. ان کے مقام کو گویا کہ بڑھا رہا ہے رب العالمین ان سے بات کر کے. یعنی اہل جنت سے خطاب کر رہا ہے رب العالمین. کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی موٹی بات ہے یہ. سبحان اللہ العظیم. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ گفتگو میں کیا فرمائے گا کہ تریدون ازیدکم، تم چاہتے ہو کہ اتنی ساری نعمتیں ملی ہیں، کچھ زیادہ کروں میں، آپ اور کچھ دوں. اہل جنت کہیں گے کہ الم تبیض وجوہنا، کہ اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو اب روشن نہیں کر دیا ہے؟ ہمارے چہروں میں ابھی بشاشت ہے، نور ہے، چمک دمک ہے، ممتاز کر دیا ہے تو نے جنتی بنا کر کے ہم کو. الم تدخلنا الجنہ، اللہ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، اور جہنم میں سے ہم سے تو نے ہمیں آزاد بھی کر دیا ہے. اب اس سے بڑھ کر کے کیا ہے یا اللہ؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کشفہ الحجاب، اللہ تعالیٰ جو آڑ تھی نا آج تک، یعنی اس دن تک بندوں اور اللہ کے درمیان، اس کو ہٹا دے گا رب العالمین، اس کو ہٹا دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما اعطوا شیئا، فما اعطوا شیئا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو جو بھی چیزیں دی گئی ہیں، جتنی بھی نعمتیں دی گئی ہیں ان کو، اس سے عظیم، اس سے خوبصورت، اس سے بہتر، اس سے ممتاز، اس سے زیادہ اچھی کوئی نعمت انہیں نہیں دی گئی ہوگی، کوئی نہیں دی گئی ہوگی. من النظر الى ربهم عز وجل، ان کے رب کا جو دیدار کر لیں گے. اس سب نعمتیں اللہ ہی کی ہیں، لیکن مخلوق ہیں وہ سب پھیکی پڑ جائیں گی اللہ کے سامنے، اللہ کے دیدار کے سامنے. یہ شرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کو اپنا پردہ ہٹائے گا. وہ کشفہ الحجاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا پردہ ہٹائے گا. یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے. بہرحال یعنی ایک کافر سے بھی بولے گا کہ بھئی بات تو بڑی اچھی ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایمان لانے کی سعادت نصیب ہو جائے، اس کو، اسے ایمان مل جائے، اس کے لیے ایک تقوی اور جو ہے مطلب پرہیزگاری کی زندگی گزارے، اور پھر اسی حالت میں مرنے کا شرف حاصل کرے، اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو. یہ سب جو مراحل ہیں یہ صرف اللہ کے اختیارات میں سے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سب کو نہیں دیتے ہیں. ورنہ کوئی کافر کہے گا کہ مجھے میرے جس نے مجھے پیدا کیا اس کا مجھے دیدار نہیں چاہیے، کوئی کہے گا؟ نہیں. جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی نفی کی، اس لیے نہیں کی کہ جو ہے مطلب دیدار نہیں چاہیے، انہوں نے سمجھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن سی بات ہے. ایک عقدی طور پر ایسا کیا انہوں نے، یہ نہیں کہ اللہ کا دیدار نہیں چاہیے کر کے. لیکن یہ بھی تو غلط ہے، عقدی طور پر ہی قیامت کا انکار ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے ایک بڑے شرف والی بات ہے. اللہ تعالیٰ پردے کو ہٹائے گا وہ. تو یہ احادیث مبارکہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے واقعے کو جو سنانے کے بعد آخر میں وہ آیت کریمہ پڑھی جو سورہ یونس کی ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. للذین احسنوا یعنی للذین اسلموا، للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے، ان کے لیے الحسنى ہے، جنت ہے، وزیادہ اور ایک زائد چیز ہے. وہ کیا ہے؟ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. مزید کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، رؤیت باری تعالی. عبداللہ بن مسعود، خیر میں اللہ کی دیدار پر بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس پر مستقل گفتگو کروں گا انشاءاللہ. میں نے اس پر درس دیا تھا لیکن ریکارڈ نہیں ہوا. یہ ایک المیہ ہے ہمارے اس دور کا. اس دور میں ہر چھوٹی موٹی بات ریکارڈ کرنی چاہیے. 2 منٹ کا درس ہو، 2 منٹ کی گفتگو ہو. آج کل دیکھ رہے ہیں نا ہم لوگ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، سب نہیں مطلب اپنی زندگی میں لوگ مگن ہیں. 1 منٹ کی مطلب اپنے گھر کی گھریلوی نجی چیزوں کو لوگ جو مطلب دنیا بھر میں شیئر کر رہے ہیں. تو اللہ کے دین سے متعلق ہم سادے بنے ہوئے ہیں کہ جو ہے ریکارڈ نہیں کرتے ہیں. یہ ایک مناسب بات نہیں ہے ہمارے لیے. بہرحال ایسی کئی چیزیں جو ضائع ہو گئی ہیں، نسأل اللہ السلامہ.
اللہ کے دیدار سے متعلق مستقل گفتگو کروں گا. ابھی کسی آسام سے کسی صاحب نے بارہا اصرار کیا کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی استواء علی العرش پر درج دوں. میں نے مستقل اس پر ایک محاضرہ دیا تھا, پتہ نہیں وہ بھی کہاں غائب ہو گیا, نصر اللہ السلامہ. انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں دوں گا اس پر انشاءاللہ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حجاب ہے. ہمارے قدیم علماء میں سے آپ تیسری صدی کو اٹھا کے, اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں آخری میں درس ختم ہونے سے پہلے, کہ آج کل جس دور میں ہم جی رہے ہیں, اشاعرہ ہی اشاعرہ ہیں پورے ہندوستان میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, حتیٰ کہ سعودی عرب کو چھوڑ کر کے اس کی قرب و جوار کو لے لیجیے آپ, یعنی خلیجی ممالک میں بھی اشاعرہ بھرے پڑے ہیں. سعودی عرب میں ماشاءاللہ حکومتی طور پر ہی اس کی گنجائش نہیں ہے الحمدللہ, اللہ کے فضل و کرم سے. یعنی علماء کی خدمات ہیں ہی, حکومتی طور پر بھی گنجائش نہیں ہے غیر سلفیت کو, یہ کہنا چاہ رہا ہوں عقدی اعتبار سے الحمدللہ. لیکن ملک شام, عراق, مصر, یہاں سب لے لیجیے اشاعرہ ہی اشاعرہ. ایسی صورت میں میں ہمیشہ, میں بھی جو ہے جہاں پڑھاتا ہوں, میں نے ہمیشہ کہتے آتا ہوں کہ جو ہے یعنی تفسیر ہو, حدیث کی شروحات ہوں, کوئی بھی معاملہ ہو, یعنی نیچے سے جائیں گے تو کیا ہوگا, آپ کو صرف اشاعرہ ملیں گے, مفسرین, شارحین حدیث. لیکن آپ اوپر سے آئیں گے, خیر القرون کو پڑھیں گے, دوسری صدی کو, تیسری صدی کو, آپ کو صرف سلفی علماء ملیں گے. آپ کو ان کو پڑھیں, اوپر سے دیکھیں گے تو لگے گا کہ کہاں کہاں خرابی ہے, کس کے اندر کتنی خرابی ہے. ادھر سے جائیں گے تو آپ کو پورا وہی ملے گا, پھر دباؤ کے شکار میں دباؤ رہے گا آپ کے اوپر, کہ بڑے بڑے نام ملیں گے آپ کو, یہ نام, بڑے بڑے نام, جس کی وجہ سے متاثر ہو کر کے یوں ہی سب اخذ کر لیں گے. یہ المیہ ہے. اوپر سے آئیں, ہاں نیچے سے یہ آنا ہو, اتنی اگر اوپر تک کتابیں نہیں مل پا رہی ہیں, نہیں پڑھ پا رہے ہیں, تو نیچے سے شیخ ابن باز کو اور شیخ ابن عثیمین کو, شیخ البانی کو, ان کو اچھے سے پڑھیں. خاص کر شیخ ابن عثیمین وغیرہ کو عقدی مباحث میں شیخ صالح الفوزان ہیں, اور ان جیسے وہ علماء جو آسانی سے مسئلے کو سمجھا دیتے ہیں, ان کو پڑھیں گے اچھے سے, انہی کے حد تک پڑھیں گے اور ایک زمانے تک پڑھیں گے. پھر آپ دیگر کو پڑھیں گے تو تھوڑا سا فرق واضح ہوگا. لیکن اگر آپ سلف کو واقعی پڑھتے ہیں, اوپر سے دیکھیں گے تو لگے گا کہ کتنی خرابیاں کہاں سے شروع ہوئی, کس کس کے پاس کتنی خرابی ہے. متوجہ ہو گیا آپ کو جی, یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ اب سے ہیں, اب کی باتیں ہیں, یہ سب اصل تو تعویل ہے. سبحان اللہ العظیم. آپ خیر القرون کو دیکھو, ایک متاویل کو دکھا دو, آپ معروف عالم دین کو, کتب ستہ کے جو مؤلفین, امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابن ماجہ, امام علی بن المدینی, امام اہل سنہ احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ, امام مالک, اور جو ہے سفیان بن سعید الثوری, سفیان بن عیینہ, وکیع بن جراح, اور کتنے نام لیں, 1000 کے قریب نام لیے جا سکتے ہیں بغیر کسی مبالغے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. معروف بڑی شخصیتوں کے نام بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایک بھی نام نہیں دکھا سکتے, جو دکھا سکتے ہیں وہ اہل سنہ سے تھوڑے سے ہٹے ہوئے ہیں. وہ یہ بعد میں جو فطور آیا ہے, یہ اس کو بیس بنایا جائے گا, ہرگز بھی نہیں. بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الحجاب ہے. میں تھوڑا کھل کے تھوڑی باریکیاں بتا رہا ہوں چہرے دیکھ کر کے, ورنہ یہ باتیں جو ہے سننے کی مزاج کے لوگ نہیں ہیں, نہ اس مستویٰ کے لوگ ہیں. یا تو کسی جامعہ محمدیہ میں, کسی دینی ادارے میں, علمی ادارے میں جا کے گفتگو کریں, یا جو پتہ نہیں ٹیلی ویژن میں سننے والے کون کون لوگ ہوں گے. اس کو آپ کے چہرے دیکھ کے میں نے کچھ باریکیاں بتا دی ہیں میں نے آپ کو. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے کہ ہم اپنے رب سے متعارف ہو جائیں, اپنے رب سے واقف ہوں, اور ہمارا ایمان بڑھ جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت بڑھ جائے, اللہ تعالیٰ سے خوف بڑھ جائے, اللہ سے امید بڑھ جائے, اللہ سے محبت بڑھ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.